اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین سلام علیکم یا علی مدد۔ حضرات، آج کل اس بات کی مومنین کے درمیان بڑی فکر ہے اور لوگ اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں کہ اس سال محرم میں کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ذمہ داران حضرات ہیں وہ برابر حکومت کے رابطے میں ہیں، جیسا کہ وہ خود سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اور کچھ علماء، ذاکرین، قائدین اس طرح کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ وہ آگے بھی حکومت سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے یا وہ کر رہے ہیں۔ خداوند عالمین حضرات کو اپنے مقاصد میں کامرانی اور کامیابی عطا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی رسائی حکومت تک ہے یا انتظامیہ تک ہے، یعنی جن کی رسائی شاسن یا پرشاسن تک ہے، وہ حکومت سے یا پرشاسن سے اس سلسلے میں یعنی عزاداری کے سلسلے میں جیسے مناسب ہوگا ویسے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی گفتگو کامیاب بھی ہوگی۔ میں اس سلسلے میں اس لیے کہ میں نہ کوئی قائد ہوں، نہ کوئی مولوی ہوں، نہ کوئی مولانا ہوں، بلکہ آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے، حالانکہ ادھر میری طبیعت کچھ خراب ہے لیکن بات بہت اہم ہے، لہذا میں اس وقت آپ سے رات کے 11 بجے لائیو ہو کر گفتگو کر رہا ہوں کہ میں آپ سے صرف ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ عزاداری ہماری روح ہے، عزاداری ہماری جان ہے، عزاداری ہماری روح و جان ہے، یا یوں سمجھیں کہ عزاداری ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے بلکہ عزاداری ہماری زندگی ہے۔ جیسے پانی ہمارے لیے زندگی کی ضرورت ہے لیکن مچھلی کے لیے پانی زندگی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے، ایسے ہی عزاداری ہمارے لیے زندگی ہے، عزاداری ہمارے لیے حیات ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، میں اپنے تمام مومنین سے، تمام عزاداروں سے، وہ کسی بھی شہر کے، کسی بھی قصبے کے اور کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ شاسن یا پرشاسن سے گفتگو کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی ذمہ داری نبھانے دیجئے، انشاءاللہ اس کے بھی اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کم سے کم یہ کام ضرور کریں کہ جو سب سے بڑی سرکار ہے، جو سب سے بڑی حکومت ہے، اس کی خدمت میں درخواست پیش کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درخواست پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بالکل خلوص کے ساتھ، بغیر کسی تصنع کے، خلوص دل کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اپنے امام زمانہ کی خدمت میں عریضہ لکھیں، اور وہ عریضہ صرف اور صرف اس سال کے محرم کے لیے لکھیں، اور لکھیں کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی یہ کرونا کی وبا بھی ختم ہو سکتی ہے، اور جس طرح سے محرم ہوتا تھا اسی طرح سے یہ محرم ہو۔ میں ایک بات بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا کے سلسلے میں کہ دعا صرف ہاتھوں کو پیش آسمان بلند کر دینے کا نام نہیں ہے، دعا صرف چند کلمات کی زبان سے ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا کا مقصد ہے اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد۔ لہذا جس طرح سے ہو سکے اس طرح سے رو کے، گڑگڑا کے اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں دعا کیجئے، محرم کے لیے، عزاداری کے لیے، جو آپ کر سکتے ہوں وہ کریں۔ آپ دعائے توسل پڑھیں، امام زمانہ سے توسل اختیار کریں اور اپنی حاجت ان کی خدمت میں بیان کریں، آپ عریضہ لکھیں، آپ جو کر سکتے ہوں وہ کریں۔ آپ اگر حضرت عباس سے استغاثہ کر سکتے ہیں تو حضرت عباس سے استغاثہ کریں، 133 مرتبہ جو استغاثہ کیا جاتا ہے اس طرح سے استغاثہ کریں۔ آپ حدیث قصہ پڑھیں، حدیث قصہ پڑھ کے دعا کریں۔ آپ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھ کے دعا کریں۔ نماز شب پڑھیں، نماز شب پڑھ کے دعا کریں۔ لیکن میری بات سمجھیے کہ آپ نماز شب پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، کوئی بھی دعا پڑھیں، کسی بھی طرح سے آپ دعا کریں، لیکن وہ دعا عزاداری کی نیت سے ہو۔ یعنی آج
آپ نماز شب پڑھیں، اس نیت سے نماز شب پڑھیں کہ ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دعا کریں گے اس سال کے محرم کے لیے، اس سال کی عزاداری کے لیے، جیسے بھی ہو۔ آپ بی بی زہرا کی، جناب زہرا کی کہانی کی نظر مانیں، یا آپ روزہ رکھنے کی نظر مانیں، نماز پڑھنے کی نظر مانیں، جیسے ممکن ہو، جس طرح سے ممکن ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مالک الملک ہے، جو سب سے بڑی سرکار ہے، آپ اس میں جس طرح سے ممکن ہو اس طرح سے آپ اپلیکیشن دیں، اس طرح سے آپ درخواست کریں، اس طرح سے آپ بارگاہ الہی میں اور بارگاہ اہل بیت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کے سرکار قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل عباس جو باب الحوائج ہیں، جو باب المراد ہیں، ان کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بالکل ویسے ہی دعا کریں جیسے آپ اپنی کسی مشکل میں دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی، اور دعا قبول ہوگی تو جیسے محرم ہوتا تھا اسی طرح سے محرم ہوگا۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں، یا تو اس کے خزانے میں کمی ہے، اور یا پھر ہم کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دامن پھیلانے کے سلیقے میں کمی ہے، ہماری دعا میں کمی ہے۔ لہذا تمام مومنین، تمام شیعان حیدر کرار اور تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام مل کے آنسوؤں کے ساتھ، گریے کے ساتھ بارگاہ الہی میں، اہل بیت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح سے ہر سال محرم ہم کرتے تھے اسی طرح سے ہم محرم کریں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ محرم میں جو ہم عزاداری کرتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ حسین تو وہ ہیں کہ اگر ان پر ہم نہ روئیں گے تو پتھر روئیں گے، ہم نہ روئیں گے تو زمین و آسمان روئیں گے۔ دعا اس بات کی کریں کہ مولا اس سال بھی ہم کو وہ توفیق عطا کریں کہ جیسے ہم ہر سال امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے تھے اسی طرح سے اس سال بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اس پر تمام مومنین غور ضرور کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا بارگاہ الہی میں ضرور مستجاب ہوگی۔ خدا حافظ۔